اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں سنتوں کا بیان کیا جائے گا کہ سنت کی کتنی اور کون سی اقسام ہیں اور ان کے احکام بھی بیان ہوں گے۔ تو ابتدائی طور پہ سنت کی دو قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کی تعریف فقہائے کرام نے کچھ اس طرح کی کہ وہ سنتیں یا وہ کام جن کو آقا کریم علیہ السلام نے ہمیشہ کیا ہو، یعنی ان پر ہمیشگی آپ نے فرمائی ہو، لیکن کبھی کبھار بیان جواز کے لیے آپ نے اس کام کو ترک بھی فرمایا ہو، اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والا گناہ گار ہوتا ہے اور اس کا کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ جو شخص سنت مؤکدہ کو نادراً چھوڑے گا، یعنی کبھی کبھار جو اس کو چھوڑ دیتا ہے سنت مؤکدہ کو، وہ مستحق عتاب ہوگا، اور جو شخص سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے اس کے بارے میں فقہائے کرام نے فرمایا ایسا شخص مستحق عذاب ہوگا۔ یہ ہے سنت مؤکدہ۔ دوسری قسم ہے سنت کی سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کو سنن الہدیٰ بھی کہتے ہیں، اسی طرح سنت غیر مؤکدہ کو سنن الزوائد بھی کہا جاتا ہے۔ سنت غیر مؤکدہ کی تعریف اس طرح ہے کہ وہ کام جس کو شریعت نے مطلوب تو رکھا ہو، لیکن اس کے چھوڑنے کو، اس کے ترک کو ناپسند نہ فرمایا ہو، ناپسند نہ کیا ہو، اس کو کہتے ہیں سنت غیر مؤکدہ۔ سنت غیر مؤکدہ کو ادا کرنے والا اجر و ثواب پاتا ہے اور اس کو چھوڑنے والا مستحق عذاب نہیں ہوتا، اس پر گناہ نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں وہ کام، اس کام کو آقا کریم علیہ السلام نے ہمیشہ کیا ہو یا ہمیشگی اس پر نہ فرمائی ہو، لیکن جس کام پر، جس سنت پر وعید کا بیان نہ ہوا ہو، وعید نازل نہ ہوئی ہو، اس سنت کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں اور اس کو سنن الزوائد بھی کہا جاتا ہے۔ اب جو ہم 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، اسی طرح جمعہ بھی ہم پڑھتے ہیں، تو ان نمازوں کے اندر کچھ سنتیں سنت مؤکدہ کہلاتی ہیں، کچھ سنتیں سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ سنت مؤکدہ جس طرح فجر کی جو 2 سنتیں ہیں وہ مؤکدہ ہیں، اسی طرح ظہر کے فرائض سے پہلے کی 4 سنتیں اور فرائض کے بعد کی 2 سنتیں، اسی طرح مغرب کے فرائض کی بعد کی جو 2 سنتیں ہیں، اسی طرح عشاء کی نماز کے اندر فرضوں کے بعد جو 2 سنتیں ہیں، یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی سنتیں ہیں اور جمعہ کے اندر جو 4 سنتیں ہیں وہ بھی مؤکدہ کہلاتی ہیں۔ تو سنتیں جو مؤکدہ ہیں ان کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں ثنا پڑھی جائے گی، اس کے بعد تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت یا ایک آیت جو ہے ملائی جائے گی۔ اسی طرح دوسری رکعت میں، پھر دوسری رکعت کے بعد جو قعدہ اولیٰ ہوگا وہ صرف اتحیات اس میں پڑھیں گے۔ اگر اتحیات کے ساتھ کسی نے درود شریف بھی ملا لیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، اور جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو تعوذ اور تسمیہ سے شروع کریں گے۔ یہ ہے سنت مؤکدہ کو ادا کرنے کا طریقہ۔ لیکن جو سنت غیر مؤکدہ ہیں ان کو ادا کرنے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ یہ کہ جب ہم قعدہ اولیٰ میں بیٹھتے ہیں تو قعدہ اولیٰ میں تشہد کے ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھا جائے گا
اور اس کے ساتھ جو ہم دعا پڑھتے ہیں آخر میں وہ دعا بھی پڑھی جائے گی۔ دعا پڑھنے کے بعد ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تیسری رکعت کو ہم ثنا سے شروع کریں گے، ثنا سے شروع کر کے پھر اس کو مکمل کریں گے۔ یہ ہیں سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کی تعریفات اور ان کے احکام اور ان کو ادا کرنے کا طریقہ۔ وما توفیقی الا باللہ۔